جمعہ کا دوسرا اور آخری رکوع جس میں 3 آیتیں ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والوں، جب جمعہ کی نماز کی اذان دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، یہ حکم خدا بندی ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے جب مؤذن اذان دے دے پھر تجارت نہ کرو، پھر خرید و فروخت نہ کرو، چھوڑ دو۔ اللہ یہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ پھر بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف، پھر دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اس لیے کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے تجارت سے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ تجارت کرو گے تو وقتی طور پہ تھوڑا سا فائدہ ہوگا، گھر لے کے جاؤ گے کچھ کھانے پینے کا سامان، لیکن جب تم نماز جمعہ کے اجتماع میں آؤ گے تمہیں کیا پتا جمعہ پڑھنے والوں پہ رب کتنا راضی ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا اس دوران وہ گھڑی بھی آتی ہے جس گھڑی میں کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 3 جمعے لگاتار نہ پڑھے نا، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ یہ سستیاں، یہ غفلتیں کہاں تک لے جائیں گی، ہمیں کہاں تک لے جائیں گی؟ اور فرمان مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، صحابہ تم جانتے ہو جمعہ کا دن کون سا دن ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ سرکار نے پھر فرمایا تم جانتے ہو جمعہ کا دن کون؟ نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا، چوتھی مرتبہ پھر یہی فرمایا۔ چیز کی اہمیت کو زیادہ کرنا ہو تو اس کا تکرار کیا جاتا ہے۔ 4 مرتبہ ارشاد فرمانے کے بعد میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ یہ وہ دن ہے جس دن میں آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا ہے۔ اور حدیث پاک مکمل فرماتے ہوئے میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دن اس طرح غسل کرتا ہے جس طرح غسل جنابت یعنی سنت کے عین مطابق غسل کرتا ہے اور پھر مسجد میں آتا ہے، اس وقت تک مسجد میں رہتا ہے جب تک خطیب محترم جمعہ پڑھا کے فارغ نہیں ہوتے، اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک کے میرا رب سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ سوائے قتل کے، یہ بھی اس حدیث کے متن میں ہے، سوائے قتل و غارت کے، خون ریزی کے، باقی سارے گناہ میرا رب معاف فرما دیتا ہے۔ جمعے کا دن وہ دن ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی اذان کے بعد جو شخص عین سنت کے مطابق غسل کرنے کے بعد مسجد میں پہنچتا ہے
پہلی ساعت میں، پہلی گھڑی میں اللہ رب العزت اس کو اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے، یعنی دوسرے نمبر پہ لیٹ ہو جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو گائیں صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسری گھڑی میں پہنچتا ہے تو میرا رب اس کو سینگوں والا میڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ میں تیسرے نمبر پہ پہنچا ہوں، کنٹینیوٹی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، آپ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اونٹ تو واقعی اونٹ صدقہ کرے تو بہت بڑا ثواب ہے، واقعی آپ کی سبحان اللہ سے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ چوتھے نمبر پہ پہنچے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا گویا کہ وہ مرغی صدقہ کر کے آیا ہے۔ پانچویں نمبر پہ پہنچے تو پانچویں ساعت میں پہنچے تو گویا اس نے ایک انڈا صدقہ کیا۔ اور جب امام محترم مسجد میں تشریف لے آئے خطبہ دینے کے لیے، پھر رجسٹر بند ہو جاتے ہیں کیونکہ فرشتے بھی پھر خطبہ سنتے ہیں۔ یہ جمعے کی برکتیں میرا رب ارشاد فرما رہے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی برکات ارشاد فرما رہے ہیں۔ کتنا خوش قسمت ترین انسان ہے وہ جس کے پاس اونٹ ذبح کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے، گائے صدقہ کرنے کے لیے، میڈا صدقہ کرنے کے لیے، مرغی انڈا صدقہ کرنے کے لیے، جس کے پاس پیسے تو نہیں۔ میری سرکار نے ارشاد فرمایا وقت میں تمہیں بتاتا ہوں، عمل کرنا تمہارا کام ہے، بغیر روپیوں کے اتنے بڑے صدقات کا ثواب دینا تمہارے رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھیے بات۔ آگے پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، جب نماز پوری ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، پھر زمین میں پھیل جاؤ۔ اللہ تمہیں تجارت کرنے سے روکتا نہیں ہے، تجارت کرو، حلال کماؤ، حلال کمانے والے کو میرا رب پسند فرماتا ہے، بلکہ فرمان ہے القاسم حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال کماتا ہے وہ تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ لیکن جمعے کی نماز کے وقت نہیں، جمعے کی نماز کے وقت نہیں، جمعہ پڑھ چکو تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر اپنے بزنس کھول لو، پھر اپنی دکانیں کھول لو، پھر زمین میں پھیل جاؤ، پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، فضل کو تلاش بھی کرتے جاؤ، اللہ کا کثرت سے ذکر بھی کرتے جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دنیاوی تجارت تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ یہ غفلت، وہ عارف نے کہا تھا نا یک دم غافل تے سو دم کافر، جو ایک لمحے کے لیے غافل ہوتا ہے وہ سمجھو کہ کفر کی حدوں کی طرف چلا جاتا ہے، ادھر پہنچتا نہیں لیکن ان حدوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ فرمایا تجارت بھی کرو، خرید و فروخت بھی کرو، دل میں اللہ اللہ بھی کرو، اللہ کو یاد بھی کرو، ہتھ کار بل تے دل یار بل۔ دنیا کا کوئی بھی تو کام کر لیکن تیری ذہنوں کے دریچوں میں، تیرے دل کی دنیا میں اللہ کی یاد ہر وقت بسیرا کیے ہوئے ہو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ لیکن جمعہ ہوا یہ یہودی ہفتے کے دن کو، چونکہ یوم السبت ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، ہفتے والا دن یہودیوں کا دن ہے۔ اتوار والا دن انصار کو چھٹی ہوتی، نصارہ کو چھٹی ہوتی تھی، عیسائیوں کو چھٹی ہوا کرتی تھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے
ان یہودیوں کی مخالفت میں، ان عیسائیوں کی مخالفت میں مسلمانوں کو جمعے کا عظیم دن نصیب فرمایا. یہ پھر مڑ جڑ کے ادھر اتوار کی چھٹی لے کے گئے، ساری کاوشیں کی، محنتیں کی، ہم یہودیوں جیسے بن جائیں، ان کی طرح چھٹی کریں. اللہ رب العزت منع کر رہا ہے، اللہ روک رہا ہے. بلکہ سنیے ایک حدیث پاک سنیے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن سرکار اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، چند صحابہ کو دیکھا ان کی داڑیاں سفید تھیں. میری سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اپنی داڑیوں کو سرخ اور زرد رنگ سے رنگو. یہودی اپنی داڑیوں کو رنگتے نہیں، تم ان کی مخالفت کرو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہودی صرف موزہ پہنتے ہیں، اوپر پھر چمڑے کی جوتی نہیں پہنتے. سرکار نے فرمایا، تم موزہ بھی پہنو، اوپر چمڑے کی جوتا بھی پہنو، تم یہودی ہو، تم اہل کتاب کی مخالفت کرو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ صرف شلوار پہنتے ہیں، تہمت نہیں باندھتے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، تم شلوار بھی پہنو، تہمت بھی پہنو، اہل کتاب کی مخالفت کرو. پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو اہل کتاب ہیں وہ اپنی مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑیاں کتراتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا، تم مونچھیں کتراؤ، داڑیاں بڑھاؤ، اہل کتاب کی مخالفت کرو. میری سرکار تو ان کی مخالفت کی بات کریں اپنے طور طریقوں میں، اطوار میں، معاشرات اور معاملات میں، اور ہم پھر جناب شوق سے اتوار والے دن چھٹی کریں، شوق سے داڑیوں کے وہ ڈیزائن بنوائیں جو وہ بنواتے ہیں، شوق سے ہم جناب جو ہے وہ مونچھوں کے وہ سٹائل بنائیں، پھر شوق سے ہم وہ کچھ پہنیں جن سے منع کیا گیا ہے جی، اور پھر آ کے مسجد میں رب کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی مخالفت کی ہے، پھر محبت رسول کا دعویٰ کرنے کے بعد تم کوئی اپنے طور طریقے میں ان کی مخالفت تو کرو. چلو چھوڑو، تم اتنے مہذب ہو گئے ہو، کسی کی مخالفت نہیں کر سکتے تو رسول اللہ کی سنت ہی ادا کر لو یار. ہمارے پاس تو اسوہ حسنہ موجود ہے، اسوہ رسول موجود ہے، وہی مخالفت کر لو، اس اسوہ حسنہ کو ہی اپنا لو. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب انہوں نے تجارتی قافلے کو یا تبل کو بچتے دیکھا تو انفضوا إِلَيْهَا، خطبہ چھوڑ کے اس کام کی طرف بھاگ گئے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو خطبہ میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّغْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. اے میرے حبیب فرما دیجئے کہ تبل سے اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے وہ جو اللہ کے پاس ہے. ہوا یہ کہ ابھی جو خطبہ ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد ابتدائی اسلام میں دیا جاتا، اور خطبہ کی فرضیت کی آیت ابھی نہیں اتری تھی. اس وقت جو بھی تجارتی قافلہ آتا تو اونچی اونچی آواز سے تبل بجایا جاتا. حضرت جابر فرماتے ہیں ہم 40 صحابہ مسجد نبوی میں رہ گئے، باقی جتنے بھی تھے انہوں نے تبل کی آواز سنی، تجارتی قافلے کا آنا سنا تو اٹھ کے چلے گئے. ان کے نزدیک یہ تھا کہ اب فرض نماز ادا ہو چکی ہے، اب جو ہے وہ خطبہ. اصل میں صحابہ کرام سے جو چیز وارد ہوتی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ ذریعہ ہدایت بن جاتی. معاملہ یہ تھا تو اٹھ کے گئے نا، باقی چند رہ گئے تو میرے رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. سبحان اللہ. میرے حبیب کو چھوڑ کے جانے والوں، یہ کدھر چل پڑے ہو تمہیں نہیں پتا کہ تبل کی آواز سے زیادہ بہتر اللہ کے پاس ہے، تجارت سے زیادہ بہتر اللہ کے پاس ہے. اس لیے
کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ در مصطفیٰ کو چھوڑ کے جانے والوں کہیں اور خیرات نہیں ملے گی۔ اگر رب بھی خیرات دے گا تو مصطفیٰ کے در سے دے گا۔ سبحان اللہ۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا، دیتے یہ ہیں، تقسیم یہ فرماتے ہیں۔ احباب محترم، اللہ رب العزت کے فضل سے ہم نے سورہ جمعہ کا اختتام کیا۔ جمعہ کی نماز کی فرضیت، جمعہ کی نماز کی اہمیت، جمعہ کے وقت کی شان آج ہم نے سماعت کی۔ اللہ اس کو یاد رکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ابو امامہ والی وہ حدیث جس کے اندر مختلف صدقوں کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جو پہلے آتا ہے اسے اتنی بڑی شان، جو دوسری مرتبہ آتا ہے اس سے تھوڑی کم شان، اس سے پھر کم شان۔ اس حدیث پہ کبھی ذوق شوق سے عمل کرنے کی توفیق میرا رب عطا فرمائے، اور پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب پہلے ایک بندہ وہ ہر دفعہ ہی پہلے آ جاتا ہے، نہ آپ سارے 5-7 بندے اکٹھے ہو کے آ جائیں، اللہ کے خزانے میں کمی تو نہیں ہے نا۔ وہ پہلے 5 بندوں کو اکٹھے ہی پہلے صدقہ کرنے کی جو ہے وہ ثواب عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔